ادارے کی توہین کر دی، فوج کی توہین کر دی، جس نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ISPR صاحب ذرا میری غور سے بات سن، کون تھا ان کے پیچھے؟ قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی، اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے، میں اپنا FIR نہیں کٹوا سکا۔ اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر اپنی پنجاب کی ہوں، میں ثابت کروں گا کہ ISI نے ساری ایک رات پہلے اس کو ٹیک اوور کیا، ثابت کروں گا کہ CTT کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر ISI تھی وہاں، ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہوا تھا وہاں، مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں، پھر سے میری عدالت میں پیشیاں ہیں۔ نکلنے سے پہلے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ISPR نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی، فوج کی توہین کر دی، کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا، انٹیلیجنس آفیسر کا، جس نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ISPR صاحب ذرا میری غور سے بات سنو، عزت صرف ایک ادارے کی نہیں ہے، عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے۔ اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا، اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے۔ اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی سب قوم کو پتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتا ہے وہ کون ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائم منسٹر، کیونکہ اس آدمی کا نام آ گیا، میں اپنا FIR نہیں کٹوا سکا؟ پتا تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹیگیشن ہوتی، FIR اس کے خلاف ہوتی، انویسٹیگیشن ہوتی۔ اگر یہ بے قصور تھا، سامنے آ جانا تھا۔ اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹیگیشن FIR میں اس کا نام نہیں دے سکے۔ اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی JIT 2 پولیس آفیسر نے جنہوں نے اس کے کہنے پہ ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹمنٹس، نوید شوٹر کی، ہم 2 آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے، پنجاب کے پولیس آفیسر DPO گجرات اور CCPO CTD، انہوں نے ہماری انویسٹیگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا۔ کون تھا پیچھے؟ کون اتنا طاقتور تھا؟ اس کے بعد جب انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے، جب JIT میں ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی، بنسبت جو ان کا پروپیگنڈا تھا کہ صرف ایک دینی انتہا پسند تھا، JIT کو سیبوٹاج کیا گیا۔ 4 CTD کے لوگوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی، پروسیکیوٹر جنرل نے انویسٹیگیٹ کیا، اس نے کہا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے 4، کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی۔ کون تھا ان کے پیچھے؟ کون اتنا طاقتور تھا؟ اور اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس، میں ثابت کروں گا کہ ISI نے ساری ایک رات پہلے اس کو ٹیک اوور کیا، ثابت کروں گا کہ CTT کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر ISI تھی وہاں، ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہوا تھا وہاں، مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا، جو سارا مانیٹر کر رہا تھا۔ کیا کام تھا ISI کا وہاں؟ ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے، اور پیچھے یہ آدمی تھا۔ اسی آدمی کا نام اور ان جو ٹولہ تھا ان کا نام ارشد شریف کی والدہ نے ارشد شریف کے قتل پہ لکھا۔ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھے، کیونکہ یہ مقدس گائے ہیں، قانون سے اوپر ہیں۔ ISPR صاحب، جب ایک ادارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے، وہ اپنی کریڈیبلٹی بہتر کرتا ہے۔ ایک جو ادارہ کرپٹ لوگوں کو، 2 نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے، وہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر شوکت خانے میں کوئی ڈاکٹر غلط کام کرے یا کوئی بھی کرے، ہم ایکشن لیتے ہیں، ہماری ادارے کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے۔ یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نام لے تو جناب فوج کو برا بھلا کہ میری فوج ہے، میرا پاکستان ہے، آپ کا نہیں ہے، صرف ہماری فوج ہے، ہمیں اس سے شاید آپ سے زیادہ خیال ہو۔
یہ جو حرکتیں کرنا کہ جی جو تنقید کرے اس کو آپ منہ بند کر دیں، یہ آپ نقصان پہنچا رہے ہیں ادارے کو. اور میں یہ بھی آج کہہ دوں، یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی، ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے آئے، میرے وکیل ہوں گے، لیگل ہوں گے، میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے. کوئی یہ سارا اسلام آباد میں اتنا خرچہ کرنا کہ جی کوئی پتہ نہیں کون سا اس ملک کا کوئی بڑا کوئی مجرم آ رہا ہے، مہربانی کریں ہمیں کوئی اس طرح کا ڈرامہ نہ کریں، سیدھی طرح وارنٹ دیں. کوئی میرے پر کیس نہیں ہے، کوئی اس وقت کیس نہیں ہے، لیکن میں مینٹلی ذہنی طور پہ تیار ہوا ہوں کہ جیل میں ڈالنا ہے. میں تیار ہوں جیل میں جانے کے لیے، میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. دوسری چیز یہ جو اس نے ڈرٹی ہیری نے جو پلان بنایا ہوا اور ٹولہ اس کے ساتھ، اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں سب کو پتہ ہے کون کون اس کے ساتھ ہے. میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. لیکن میرا آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں جن کی 5-6 انگلیاں گھی میں ہیں، جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، جو پیسے بنا رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں NRO لے کے، کیا آپ سب تیار ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ قوم نہ سڑکوں پہ نکلے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سری لنکا میں جو حالات تھے آج بلومبرگ کہتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اس سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں. تو اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا، چھپتے پھریں گے آپ. یہ جو سارے بادشاہت بنی ہوئی ہے، یہ جو پیسے بن رہی ہیں، سارا کچھ دھل جائے گا. تو آپ بھی تیار ہو جائیں، میں تیار ہوں. اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کہ اگر ان چوروں کی، ان ڈاکوؤں کے نیچے، ان ڈفرز کے نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے نا، ان کی غلامی کرنی پڑے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے اوپر لے جائے، کیونکہ میں نے کہ اس ملک سے باہر تو جانا نہیں ہے. لیکن اس طرح کے غلام، ان کی غلامی سے موت